سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری۔ او میرے چندو میرے ویرو، جب اسے رو کے دکھائے گے پیو رو کے دکھائے گا، پیو دو گانا کٹے گا، بیوی کو رو کے دکھائے گا، بیوی کے دفعہ تیرا تو رونا ہی رہتا ہے، یار کو رو کے دکھائے گا، یار یاری چھوڑ جائے گا، اسے رو کے دکھا، اسے رو کے دکھا، خدا کی قسم جو اپنی رحمت والی چادر سے آنسو پہنچتا ہے اسے رو کے دکھا، جو تیرے آنسو کا بول ڈالے گا اسے رو کے دکھا، جو تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام گزرے گے، جو ایک پیالہ ہاتھ میں ہوگا، حضور علیہ السلام یوں پیالے میں جھانک کے دیکھے گا، ایسی کیا ہے اس کے اندر؟ یا رسول اللہ تیری امتیوں کے وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے نکلے تھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجے، اگر آپ اجازت دو تو ان آنسوؤں کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ جبرائیل اس سے کیا بنے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنسوؤں کے اندر اتنی پاور ہے، اگر یہ جہنم کے اندر ڈال دی تو جہنم کی ساری آگ بجھ جائے گی۔ اور میرے عزیزو یہ آنسو خدا کی قسم جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے شاہ جی عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ، ایک آدمی بخیل دنیا سے چلا گیا، پیسہ جوڑنے کا بڑا عادی تھا، بچوں کو غصہ آیا، پیو نے زندگی کے اندر سنو ایک دمڑی دی دتی کا پیو دا پیسہ لینا کوئی نہیں، بوریوں کے اندر پیسہ بھرا، قبرستان میں باپ کے ساتھ پیسہ قبر کے اندر اتار دیا۔ چند دن کے بعد بچوں کو ضرورت پڑی، لوگوں نے سمجھایا، پیو نے قبر پیسہ کی کرنا، جاؤ قبر کی کشائی کرو، کھدائی کرو اور پیسہ جا کے نکال لو۔ رات کے اندھیرے میں بچے قبرستان گئے، باپ کی قبر سے مٹی ہٹائی، کیا دیکھتے تھیلیاں پھٹی، بورے پھٹے، سارا پیسہ باپ کے اوپر گرا ہوا۔ ایک بچہ قبر میں اترا کہ لگا میں یہ سارے سکے سمیٹ لوں، نیچے اترا جو باپ کے ماتھے پہ سکے منہ پر پڑے تھے، ایک سکے کو ہاتھ لگایا، ایسی آگ جلی بیٹے کی دونوں انگلیاں جل گئی، بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، قبر سے نکل کے باہر بھاگ آیا۔ کسی کو بتایا کوئی نہیں کہ باپ کی قبر میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کسی کو بتایا کوئی نہیں۔ کوئی ملم ملتا رہا، طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہا، فاقہ نہ ہوا، ہاتھ کا ساڑ بڑھتا گیا۔ کسی نے کہا اتو شفا نہیں ملنی، دہلی میں ایک اللہ کا ولی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھا ہے، اسے جا کے دکھڑا سنا کے آ، اپنے بھائی کو ساتھ لے گیا، حضرت شاہ جی کے پاس جا کے لکھا جی اگ لگ گئی سی، ساڑ پہ گیا، چھالے پہ گئے نے۔ شاہ اللہ کہنے لگے انگلی اپنی کھول کر، شاہ عبدالعزیز نے انگلی اپنی پاس کی، اللہ اکبر، کچھ پڑا، پھونک ماری، فرمایا فرق پیا کرنا جی، ساڑ اوے دا ہوئی ہے، پھر پڑا، پھونک ماری، اس کا نہیں جی فرق پیا کر، نہیں ساڑ اس رہی ہے، تیسری مرتبہ پھونک ماری، فرق پڑا، کہا اٹھ کے بھاگ جا، دوڑ جا، میری خانقاہ سے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ وہ کہنے لگا شاہ جی آپ صحیح پہچانے، باقی جہنم کی آگ ہے۔ ابا مرا، پیسے قبر میں پھینک دیے، قبر سے پیسے لینے کے لیے باپ کے جسم پہ چپکے پڑے تھے، فرمایا میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ استاد جی شاہ جی آگ کیسے بجھے گی، یہ ساڑ کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا گھر چلا جا، جا کے وضو کر اور رات کے وقت مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے آگے رونے لگ جانا، پھر 2 رکعات پڑھنا، جب تیری آنکھوں سے ہنجو باہر نکلے، تھرو باہر نکلے تو سارے آنسو کو سمیٹ کے انگلی پہ مل لینا، پروردگار عالم اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ اور خدا کی قسم رو کے دکھاؤ، ایک عورت تھی مائی ہاجرہ جس سے رو کے دکھایا، بیٹے نے ایڑی رکھ دی، اللہ نے زمین کو پھاڑ کے پانی نکال دیا۔ او ماں بچے کے غم میں روئے، پیار میں روئے تو اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے۔ اگر ماں اولاد کی اذیت سے رونے لگ جائے اللہ نسل کی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں ماں باپ کو رلانا نہیں، ماں باپ کو ہنسانا ہے۔ جو ماں باپ کو ہنسا گیا، حدیث پاک میں آیا، فرمایا مبارکباد دوست بیٹی کو، مبارکباد دوست جوان کو، مبارکباد دوست بچے کو جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو اور رخصت ہوتے ہوئے کہہ دے میرے ماں میرے بچوں نے مجھے اتنا راضی کیا، میں نک کو نک راضی ہوں، اللہ سے جا کے تمہاری سفارش کروں گا۔ حضور نے فرمایا جس کے ماں باپ
باپ راضی ہے. فرمایا وہ نوجوان قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہوگا, ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا. حضور نے فرمایا جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گا, پھر میں اسے پیار سے اپنے حوض کوثر پر لے کے آؤں گا, پھر میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں گا, پھر میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دوں گا. ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی, میں ماں باپ کے فرما بردار کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا. سبحان اللہ. کرو گے ماں باپ قدم اپنے بھائی؟ ماں باپ کے چہرے دیکھنے پر اللہ حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اللہ والے شیخ الحدیث نے فرمایا جو روزانہ جائے ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں, جو روزانہ جائے جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کر کے آ جائے, اللہ 2 انعام عطا فرماتا ہے. ابھی پڑھا کچھ نہیں, اللہ 2 انعام عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آیا, پہلا انعام یہ جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ مال کی تنگی دور فرما دے گا. جو ماں باپ کی قبر کو دیکھ کے آئے گا اللہ اس کی رزق کی تنگیوں کو ختم فرما دے گا. یہاں چوٹ لگی, میں نے کہا عبد الحلال ماں باپ کی قبر کو دیکھ کے آؤ, اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. جو ماں باپ کو کھلائے گا اللہ اسے کتنا رزق عطا فرمائے گا. جو محنت کر کر کے باپ کو گھی والی کھلائے گا, دیسی گھی سالن ڈال دیسی گھی ڈال کے کب کھا لے, اپنے ہاتھوں سے روٹی چور چور کے ماں باپ کو کھلائے گا, خدا کی قسم اللہ جنت کے دسترخوان پہ اپنے نبی کے ہاتھوں سے کھلوائے گا. او میرے بچوں, آج ایک پیغام دے کے جاتا ہوں, اگر دنیا کی زندگی میں تم نے کامیاب ہونا ہے, خدا پاک کی قسم جب میری ماں مری مجھے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے, لیکن اما جان جاتے میں کہہ گئی عبد الحنان اتنی دعائیں دے کے جا رہی ہوں, موت تک تجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ عبد الحنان فقیر ہے, پوری دنیا کے اندر 6.5 لاکھ کے قریب ایک وقت میں میرا بیان لوگ سنتے ہیں. جمعے کے دن جب میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں دے کے ہٹتا ہوں 30 سے 40 ہزار لائیو جمعہ سنتے ہیں, رات تک 1 سوا لاکھ آدمی. اب میرا نمبر 11 بجے کھلے گا, انگلینڈ سے انڈیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے, مولوی صاحب زندگی بدل گئی, مولوی صاحب زندگی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم تمہاری بدلی یا نہیں بدلی, میری زندگی بدل گئی. کیوں کہ مجھے پر لگے ہیں, 2 دعائیں لگی ہیں. ایک طرف مجھے میری ماں کی دعا لگی, ایک طرف مجھے میرے استاد کی دعا لگی ہوئی ہے. استاد کی دعا میرے چر کبھی لگی تھی, اللہ میرے ذمہ تھا میں اپنے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا کرتا. استاد جی بجائے میرے ذمہ تھا میں اپنے استاد کی جوتیاں صاف کرتا. ایک دن عصر کی نماز میں سپارہ پڑھ رہا تھا, عصر کی نماز کے بعد چھٹی ہو گئی. استاد جی مسلے سے دروازے پہ آئے, چھوٹی سی سیڑھیاں تھی جو اوپر چڑھا, جہاں کمرہ کلاس روم تھا وہاں سے میں استاد کی جوتے اٹھا کے لایا. استاد نے اپنی جوتیاں دیکھیاں, میرے بول وے کے ہنسن لگ گیا. میں نے یوں دیکھا تو جوتیوں پہ گند لگا ہوا تھا. میرے استاد کا گھر قبرستان وہ لائنوں کے پار تھا, دور سے آتے تھے تو جوتیوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. خدا کی قسم میں نے کپڑا تلاش نہ کیا, میں نے بلکہ اپنی قمیض کو یوں پکڑا, میرے یوں انگلیوں میں لیا اور یوں کر کے تھوک لگایا, میرے استاد کی جوتیوں کو رگڑنا شروع کر دیا. جب میں نے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھا میرے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی. میرے استاد نے یوں کر کے آنکھیں صاف کی, کہنے لگے پترا آنے والے وقت میں وزیر تیری جوتیاں اٹھائیں گے. رب کعبہ کی قسم ہے میں ایک جنازے پہ تھا, ایک وزیر میری جوتیاں بغل میں لے کے کھڑا ہو گیا. اس وقت مجھے میرے استاد کی دعا یاد آ گئی. او لوگوں ماں باپ کی دعا لو. میں حضور علیہ السلام کے روزے مبارک کے پاس بیٹھا تھا, ایک انڈیا کا آدمی آیا کہ مولوی صاحب نہ کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہ 1 منٹ کے لیے اپنی جوتیاں دے. میں نے کہا نہ یہ کام نہ کر, تو حضور کے روزے پہ بیٹھا ہے. خدا کی قسم گنبد خضرا کی طرف کہنے لگا تجھے اسی نبی کا واسطہ, اسی روزے کا واسطہ, جوتیاں چدے. میں نے اپنی جوتیاں اسے پیچھے سے ویل چیئر سے نکال کے دی, ان کے تلووں کو یوں منہ پھیرنے لگ گیا کہ مولوی صاحب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو ہم کیا تھے. مولوی سے ایک بیان نے ہماری زندگی کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا.